اسلام میں نیکی کمانا بڑا آسان ہے، گناہ کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جب راضی ہوگا تو اس کے گناہوں کو نیکی بنا کے اس کے حوالے کر دے گا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے سوال کیا اور اس کے سوال کی درد سے میں کانپ اٹھا۔ اس نے کہا جی وہ اپنی والدہ اور والد پر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ مالک کا اہل ایمان پر بڑا ہی کرم ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل اگر انسان اپنی نیت کی اصلاح کر لے، وہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے، روٹین کے کام، تو اللہ اس کو بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ یعنی اسلام میں نیکی کمانا بڑا آسان ہے، گناہ کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، نیکی فری میں ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے کہ اب عمر نہیں رہی نیکی کرنے کی، یا توبہ کرنے کے لیے بھی کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے کہ اس عمر سے پہلے آپ توبہ کر لو، اس کے بعد میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا 60 سال۔ کہا آپ کو کچھ احساس ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا لمبا حصہ گزر چکا ہے اور اس کا کسی بھی وقت اختتام ہونے والا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امام صاحب کہنے لگے اس کا ترجمہ جانتے ہو؟ اس کا معنی اور مفہوم جانتے ہو؟ کہا ہاں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں۔ کہا معنی یہ کہ تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کے ہو اور تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو اللہ نے تجھ سے تیری زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ کیا اس سوال کی کوئی تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیاری بھی خاص نہیں ہے، لیکن آپ نے ڈرا دیا مجھے، اب حل بھی آپ ہی بتاؤ، میں کروں کیا؟ میری عمر 60 سال ہو گئی، موت کے قریب ہو گیا۔ تو کہا بڑا آسان ہے، کرنے والا کام تو مشکل نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جو زندگی بچی ہے اس کو بہترین گزارو۔ 60 تو گزر گئی، جو باقی ہے نہیں پتہ 1 سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال، 5 سال، جتنی بھی بچی ہے اس کو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے پاک صاف ہو کر گزارو۔ فائدہ یہ ہوگا اس باقی ماندہ زندگی کو بہتر کرنے سے اللہ پچھلی ساری معاف کر دے گا، اور اگر اس کو بھی ویسے ہی غفلت میں گزارو گے تو یہ جو باقی غفلت والی گزارو گے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور پچھلے 60 سالوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو رحمان کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر 60-70 سال کی عمر میں بھی انسان کو یہ شعور مل جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تو لوٹنا اسی کی طرف ہے، اس نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ نعمتیں مجھے دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے،
اور اس گھڑی میں وہ توبہ کر لے، پچھلی ساری معاف ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے جب راضی ہوگا تو اس کے گناہوں کو نیکیے بنا کے اس کے حوالے کر دے گا۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر روایت کرتے ہیں ان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، ذہب اہل الدثور بالوجور، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، مال کی دولت سے نوازا ہے، وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ یصلون کما نصلی، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں ہم تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض ہم پڑھتے ہیں، نمازوں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پاس تیرا دیا ہوا مال ہے تو وہ اضافی مال تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ہمارے برابر، روزے رکھ کے ہمارے برابر، نیکیوں میں برابر ہو گئے، لیکن ایک چیز میں وہ ہم سے بڑھ گئے کہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور وہ مال خرچ کر کے ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم بھی صدقہ کرو۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، تم ایک دفعہ کہو گے سبحان اللہ، تمہارے لیے صدقہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ اگر وہ مال دے کے یہ ثواب لے رہے ہیں تو تم اپنی زبان ہلا کر اللہ کا ذکر کر کے یہ نیکی لے سکتے ہو۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ایک بار کہو اللہ اکبر تو تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ایک دفعہ الحمدللہ کہو، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ جو مال خرچ کر کے اللہ کی قربت پا رہے ہیں، نیکیے پا رہے ہیں، تم اللہ کا ذکر کر کے پا سکتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ نے، یہی کمزور صحابہ نے آ کے شکایت کی، یہ مال والے آگے بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ سکھا دیا۔ اب وہ صحابہ کرنے لگ گئے۔ صحابہ کی نظر آخرت پر ہوتی تھی، ہر اس معاملے میں مقابلہ کرنا جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ وہ مقابلہ کرتا ہے تو اس جہان کو جیتنے کے لیے، یہ تو گزر ہی جانا ہے، بادشاہ کا بھی، فقیر کا بھی۔ تو امیر صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ خاص صحابہ بیٹھ کے خفیہ کو تسبیحیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ریکی کی، وہ کیا ہو کیا رہا ہے، رپورٹ لے لی، اب وہ بھی شروع ہو گئے۔ یہ غریب صحابہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری وہ خبر لیک ہو گئی، امراء کو بھی پتہ لگ گیا۔ اب انہوں نے بھی شروع کر دیا کذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے۔ تو مومن کے لیے اگر جیب میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہر بار زبان سے ادا کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں ایک صدقہ لکھ لیا جائے گا۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھائی کو، اس کے گلے میں تعویذ ہے، آپ اسے پکڑ کے سمجھاتے ہیں، محبت سے، پیار سے، ادب سے سمجھانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا لب و لہجہ ایسا ہو جو اس کے دل میں داخل ہو جائے۔ دیکھیں ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے، وہ ٹیکہ لگانے سے پہلے سگریٹ سے صاف بھی کرتا ہے، ٹینچر بھی لگاتا ہے، اور ذرا دانت میں تکلیف زیادہ ہو تو وہ سن کرتا ہے یا نہیں، انجیکشن لگاتا ہے، کیوں؟ بندے میں پیڑ نہ ہوئے، علاج بھی کرنا ہے، تکلیف بھی نہیں دینی۔ تو آپ کا اور میرا لب و لہجہ ایسا ہو کہ سننے والے کو یہ لگے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ پیارے بھائیوں، کبھی نہ بھولنا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی رب کی توحید کی دعوت، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔
اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ کا دیا، ان اعبدوا اللہ، یہ ہر نبی نے آواز لگائی۔ تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید کی دعوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھائی شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، گلے میں غیر اللہ کی پکار کے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ شرک بھی تو ایک کاروبار ہے نا، پورا ایک دھندا ہے، پورا ایک بزنس ہے، پوری ایک انڈسٹری ہے جس میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے، لاس کوئی نہیں۔ تو وہ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، اپنا دکانداری چلانے کے لیے، اور آپ لگے ہوئے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ تو نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دین کتنا رحمتوں بھرا دین ہے۔ کہا اپنی بیوی کے ساتھ جب تم حق زوجیت ادا کرتے ہو تو اس میں بھی نیکی ہے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب انسان اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ اپنی ضرورت حلال طریقے سے پوری کرنے کی بجائے اگر حرام طریقے میں پوری کرے کیسے گناہ ملے گا؟ کہا جی گناہ تو ملے گا۔ کہا جب گناہ والے راستے پر جانے اور حرام راستے پر جانے سے یہ گناہگار ہوگا تو حلال راستے پر جاتے ہوئے اللہ اس کو اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ اب کوئی کہے جی نیکی کمانا بڑا اوکھا کام ہے، ایک شیطان نے جملہ زبان، نیکی کا دور ہی نہیں رہ گیا جی، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے اور وہ آپ کو جواب میں برائی اس کی آپ تک پہنچے تو عام زبانوں پہ جملہ نیکی کا دور نہیں رہ گیا۔ مومن جب تک زندہ رہتا ہے نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کا کسی دور سے تعلق نہیں ہے۔ احسان کیجیے، اگر آپ نے نیکی کی ہے اس لیے کہ یہ آپ کی عزت کرے تو پھر آپ نے نیکی کی نہیں ہے۔ آپ نے نیکی کی ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو، تو آپ کو اجر وہاں سے ملنا ہے۔ اگر اپنی اچھے کام کی نیت آپ کی یہ ہے پڑوسی سے بھلائی کروں گا، یہ مجھ سے بھلائی کرے گا، نیت میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو آپ نے نیکی کہاں کی ہے؟ تو نیکی جب انسان کرتا ہے بدلے کی امید کس سے لیتا ہے؟ اپنے اللہ سے۔ اچھا پھر جس کے ساتھ نیکی کی ہو وہ برا سلوک کر بھی لے تو دکھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے لیے کی نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کی ہے۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اگر وہ حلال راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس میں بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، میری اور آپ کی نیت کی اصلاح ہو جائے، وہ کام کرتے ہوئے ہم سنت کے راستے پر چلتے ہوئے کریں تو اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسان کی جو جوڑ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ پہ صدقہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب صدقے کے جو طریقے ہیں مختلف، سورج نکلنے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لی یا 4 رکعتیں پڑھ لی، جو اللہ نے توفیق دی، آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا۔ 2 بھائیوں کے درمیان آپ نے صلح کروا دی، انصاف کر دیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقہ کہا۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، ایک بھائی اپنی سواری پہ، اونٹنی پہ، گھوڑے پہ، آج کے دور میں گاڑی پہ کوئی بھائی سوار ہونے لگا ہے اور اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، آپ نے موڈا دے کے انہوں چڑھا دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صدقہ کہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اشارے پہ کوئی گاڑی کسی بھائی کی سٹارٹ نہیں ہو رہی، خراب ہو گئی تو سائیڈ سے ہو کے نہ نکلیں، نیچے اتر کے دھکا لگا کے سائیڈ پہ کر دیں، اس کی مدد کر دیں۔ 5 منٹ لگ جائیں گے، 7 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کا یہ عمل آپ کے لیے نیکی ہوگی۔ کسی بھائی کا سامان اس کی گاڑی سے، اس کی سواری سے اتروانے میں مدد کر دیں۔ یہ معاملے چھوٹے چھوٹے ہیں، عام روٹین کی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ مدد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی نیکی کی خوشخبری سناتے ہیں۔
ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ को नहीं लगता, किसी और को लगा ले जाए। थका हुए हैं। इससे भी आसान है कि अल्लाह के प्यारे हबीब बयान करते हैं वल कलिमत तय्यब सदका, ज़ुबान से अच्छी बात, अच्छा जुमला, खैर की बात निकाल लो, अल्लाह उस पर भी आपको नेकी देगा। बजाय किसी को बुलाते हुए आप गाली दे के बुलाओ, बुरे अल्फाज इख्तियार करो, आप अच्छे अल्फाज से उसे बुलाओ, खैर की बात उसके लिए करो, भलाई की बात करो। और प्यारे भाई, किसी को गुनाह से रोकना, किसी को ऐसे काम से रोकना जो उसकी आखिरत की खराबी का जरिया बन रहा है, इससे प्यारी बात और क्या होगी। जो बंदा आपकी बात सुनकर, आपका पैगाम सुनकर, आपकी दावत सुनकर अपनी आखिरत को संवार लेगा, उसके बाद उसकी सारी जिंदगी जो भी गुजरेगी उसका अजर जहां उसे मिलेगा वो आपके अकाउंट में भी जमा होगा। इससे बड़ा कोई बैंक बैलेंस, इससे बड़ी कोई लाइफ इंश्योरेंस, ये है ताहयात। आपने नेकियां समेट ली, किसी को उस काम से रोक दीजिए जो उसको बर्बादी और जहन्नम के रास्ते पे लेके जा रहा है, गुनाहों की जिंदगी से उसे नेकी के रास्ते पे चला दीजिए, तो आपकी ये उसके बाद की जाने वाली हर नेकी अद्दाल अलल खैर का फाइल, नेकी की दावत देने वाला बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने खुद नेकी की। वकुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाति सदका, मस्जिद जाते हैं आप, हर कदम उठाने पर अल्लाह नेकी का अजर देता है। छोटे छोटे कदम उठा ले, नेकी बढ़ती जाएगी। और अगर ये कहें जी मैं तो थका हुआ नमाज में मस्जिद में जाने की हिम्मत नहीं, यहीं पर पढ़ लूँ, तो वो जो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलना था उससे भी महरूम हुए, और जो हर कदम पे नेकी मिलनी थी उससे भी महरूम हुए। और अगर बग़ैर उज़र के, बग़ैर बीमारी, बग़ैर किसी शरई उज़र के घर में नमाज पढ़ी, तो जमहूर उलमा इसके कायल हैं कि मर्द की नमाज बग़ैर उज़र के घर में उसको जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबीना सहाबी ने आकर अपने मसाइल रखे थे, नबीना होना, मस्जिद से घर का दूर होना, कोई उंगली पकड़ के लाने वाला ना होना, ये सारा कुछ जिक्र किया। आपने एक ही सवाल किया, हल तस्माउन निदा, कान में हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है? कहते जी आती है। कहा फिर मेरी शरीयत में तेरे लिए इजाज़त नहीं है कि तू अज़ान सुनने के बाद फिर अपने घर में नमाज पढ़े। टटोलिए अपने अपने दामन को। हम में से कितने हैं जिनकी फजर की नमाज बिस्तर पे और 7, 8, 9 बजे उठकर, वो एक माँ ने अपने बेटे को उठाया फजर की नमाज के लिए, जी उठता हूँ, फिर सो गया, फिर उठाया, फिर सो गया, तीसरी बार उठाया, फिर सो गया। 9 बजे उसका इम्तहान था, तो माँ ने उसे 9 बजे उठाया ही नहीं, सोने दिया। उसकी आँख कहीं 10-11 बजे खुली, तो परेशान होके उठा के, मामा आज मेरा इम्तहान था, फाइनल एग्ज़ाम था मेरा, आपने मुझे उठाया नहीं। कहा बेटा मैंने तुझे आखिरत के इम्तिहान की तैयारी के लिए उठाया था 3 दफ़ा, तू नहीं उठा। जब तू आखिरत के इम्तिहान में फ़ेल हो गया, फिर दुनिया में 100 दफ़ा फ़ेल हो जाए, मुझे टेंशन ही नहीं है। ये है नेक माएँ और ये है नेक तरबियत। अपने बच्चों को जल्दी सुलाइए और ये पैगाम उनके कान में डालकर, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह फजर जमात से पढ़नी है। और हम क्या कहते हैं, जल्दी सो जाओ, सवेरे स्कूल जाना है। अभी तक नहीं सोए, सुबह स्कूल नहीं जाना आपने, तो भाई अपने बेटे को आप ये कहें कि बेटा मस्जिद में नहीं जाना आपने। हर वो कदम जो आप उठाकर मस्जिद की तरफ जाएंगे, वो अल्लाह के लिए आपका हर कदम, उसका उठना नेकी बन के आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। व तुमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को हटा दो, आपके लिए नेकी लिख दी जाएगी, सदका लिख दिया जाएगा। सदका मायना सिर्फ माल खर्च करना नहीं है कि पैसे हैं जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो सदका खैरात कर ही नहीं सकता। ये सारे अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका के, नेकी के, अजर के बता रहे हैं। रास्ते में से तकलीफ दे चीज़ आपने हटा दी, इंसानों ने, मुसलमानों ने वहाँ से गुजरना है, तो ये सारा आपके लिए अजर व सवाब बन गया। अच्छा इसका उल्ट देखें, फिर रास्ते में तकलीफ दे चीज़ डालने का गुनाह, जूस पिया, शबाब ने बोतल फेंक के मारी सड़क के ऊपर, अब वो टूट गई और उसके शीशे सारे फैल गए। जिस मुसलमान को तकलीफ होगी, ये गुनाह किसके खाते में जाएगा? अगर रास्ता साफ करने से जन्नत मिलती है, अजर मिलता है, नेकी मिलती है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو میں نے دیکھا جو جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے جنت کے اندر. نیکی کیا ہے، اللہ نے کس بنیاد پہ، کس عمل کو قبول کر کے اسے نیکی دے دی، یہ جنت دے دی، کہ اس نے مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دہ جھاڑی کو، کانٹوں کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا تھا. اور جس نے مسلمانوں کے راستے میں یہ تکلیف دہ چیزیں ڈالی، پھر کیا خیال ہے وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ تو اس حدیث سے پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ صحابہ محنت کرتے تھے، ان کی نظر ہوتی تھی ہمیشہ آخرت کے اوپر. دوڑ بھی لگانی ہے تو آخرت کے میدان میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، کیونکہ دنیا کی ویلیو اتنی ہے جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے. کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال جی لو گے. بہت زندگی 100 سال عمر ہو گئی، اور قبر کے اندر ہزاروں سال، اور قبر کے بعد پھر اگلا جہان جہاں سالوں کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جائیں گی. تو صحابہ کی نظر ہمیشہ آخرت کی امتحان پر ہوتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ پلاننگ کر کے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ مدینے میں چشمے جاری کر دے. ہمارے غلاموں کو مدینے سے باہر جا کر پانی بھر کے لانا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انصاری صحابہ سے بڑا پیار تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہ تھی، وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی تو آقا سناتے تھے. آئے، ان کا چہرہ دیکھا اور کہا آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا. مانگنے کے آئے تھے پانی، چشمے، کھیتی باڑی کے مسائل. جب اتنی بڑی گارنٹی سنی تو فوراً ہی کہتے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے. آپ کی مبارک زبان سے اتنا بڑا جملہ سنا ہے تو کچھ سوچنے کا موقع دیجیے. اچھا، جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو بڑے بزرگ بڑی قیمتی نصیحتیں کرتے ہیں. اب بابا جی کی گال سنو جی، انہوں نے عمر گزاری ہوئی ہے، یہ کوئی اچھی بات کریں گے. بیٹھتے ہی ایک نوجوان بولے کہ دیکھو ہم پانی مانگنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی، جو مانگو گے اللہ دے گا. پانی کو توکے سوکے پھر بھر لیں گے. آؤ آ کے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو سارے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. ایک ہی مانگ لے کر آئے ہیں، اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کیوں؟ گناہ معاف ہوں گے تو جنت کنفرم. گناہ گار جب تک گناہ اس کے دامن میں ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جب گناہ سارے معاف ہو جائیں گے تو مومن اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے پوتوں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے. تو صحابہ کی دوڑ جو ہوا کرتی تھی وہ کس بنیاد پہ؟ کہ ہم نے آخرت کمانا ہے اور آخرت کے لیے دوڑ لگانی ہے. یہ ہے مومن کی شان. وہ کسی بھائی سے دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہیں کرتا کہ دنیا اللہ نے تقسیم کی ہے، نصیب میں لکھی ہے، اس کو کتنا رزق ملنا ہے کتنا نہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، کلمیں خشک ہو گئی ہیں، تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. اللہ اس مال میں برکت دے، برکت کی دعا کرتے ہیں، خیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. جو مقابلہ تھا صحابہ کے اندر وہ آخرت کے اوپر تھا. ایک شخص داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن ایک صحابی کے دل میں آیا کہ آخر کون سی نیکی ہے کہ 3 دن لگاتار گارنٹی مل رہی ہے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اس کے گھر مہمان بن گئے، جا کے اس کی رات کو نیند کو دیکھا، رات کے عمل کو دیکھا، دن کے عمل کو دیکھا، کوئی اسپیشل کام نظر نہیں آیا. تو کہنے لگے دیکھو میں بہانہ کر کے تمہارے پاس رہنے آیا تھا، اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے. آخر وہ کون سا عمل جو اسپیشل تمہارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں؟ یہ گارنٹی جو آپ کو ملی ہے، جس کے مستحق آپ ہوئے ہیں، میں اس کا راز جاننے کے لیے آپ کا مہمان بنا تھا. مجھے کوئی اسپیشل چیز نظر نہیں آئی. کہ جب میں رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ جس مسلمان بھائی نے بھی مجھ سے کوئی زیادتی، میرے حق میں کچھ قصور کیا ہے، میں ساروں کو تیرے لیے معاف کر کے سو رہا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. یہ ہے دلوں کی پاکیزگی، اور یہ ہے آخرت کے حصول کا مقابلہ. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام یہ صدقہ ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. دیکھو میرے
ہماری زندگی کی ایک عام سی چیز آپ نے ذکر کی اور اسے بھی نیکی قرار دیا. ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. لا تحتقرن من المعروف، اس نیکی کو حقیر نہ جانو. اپنے بھائی کو حشاش بشاش چہرہ، وہ آئے، ہاں جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، کیا خرچ ہوا میرا؟ وہ پنجابی میں شیخانی نیکی ہے، روپیہ نہیں لگا، اور نیکی آپ کے میرے اکاؤنٹ میں آ گئی بغیر خرچ کیے. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ اور اس کی جگہ اور پھر میں نے ملیا سی، میں منہ ہی نہیں، اب میں چنگا دب کے رکھیا. کیا ملا آپ کو؟ آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے لال پیلے ہو گئے. 100 ریال ملا، 100 نیکی ملی، اور آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور بڑے پیارے چہرے سے. پیچھے کوئی غلط فہمی ہوئی بھی ہے، کوئی معاملہ جھگڑا ہوا بھی ہے، لیکن جب آمنا سامنا مسلمان کا ہو گیا تو وہ مسکرا کے ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیکی کو حقیر نہ جانو کہ جب تمہارا مسلمان بھائی آئے تو تم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے ملو. جہاں نیکی کے اور بڑے کام ہیں، ان نیکی کے کاموں میں اپنے بھائی کا اچھا استقبال. گھر میں مہمان آ جائیں، اب دروازہ کھولتے ہی بیٹھتے ہی مہمان بھی چہرہ پڑھ لیتا ہے نا، آپ نے کیسا استقبال کیا؟ دروازہ کھول اللہ پھر ٹھیک پہ گی، 2 دن اتنے رہنا، روٹی کھانی پینی، بیڑا کر گیا، پھر آ گیا ہے. روٹی تو آپ نے پھر بھی کھلانی ہے، وہ آپ کا مہمان ہے، رہے گا، اس کا حق ہے، اس نے کھانی ہے. لیکن آپ نے برا مان کے اس کو روٹی کھلائی، کچھ بھی نہ ملا، اور آپ نے اچھا مان کے اسے ویلکم کیا، جو آپ کے پاس تھا وہ پیش کیا. لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے باہر نکلیں، اپنی استطاعت کے اندر رہ کر مہمان کا اکرام کریں. وہ ایک امام صاحب کا قصہ ان کے شاگرد کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اس نے شاگرد بار بار اپنے استاد سے کہتا، استاد جی کدی میری دعوت بھی قبول کرو، روٹی کھاواں گے، جیڑا کو نون روٹی ہوئے گی کھاواں گے. تو استاد بڑے عرصے تک ٹرخاتے رہا، شاگرد نے بھی بڑی تلقین کی، تو ایک دن وہ مان گیا، چل بیٹا آج روٹی تیرے گھر میں کھائیں گے. استاد کے ساتھ چل پڑا شاگرد لے کے. اب جب وہ چلا تو سبحان اللہ، گھر پہنچا، استاد جی کو بٹھایا، اندر گیا، ایک کٹوری میں نمک اور ایک میں روٹی لے کے آ گیا. جیڑا 6 مہینے کا وعدہ کر رہے تھے جو نون روٹی ہوئے گی وہی کھاواں گے، تو وہ نمک روٹی لے کے آ گیا. استاد نے کہا جی بندہ منڈا بڑا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ابھی اس نے لقمہ توڑا نہیں تھا کہ دروازے پر صدا ہوئی، اللہ دے نام دا. انہوں نے کہا چلا جائے تو بس ادھر روٹی نون استاد جی واسطے لے آیا، تم اللہ دے نام تے بھی مانگ کے جائیں گا میرے کو، جا معاف کر. اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ، میں تیری لتاں پان دیا گا، چلا جاتا ہوں. تو استاد نے اس فقیر کو سفارش کی کہ اللہ دی قسم میں اس تو سچا منڈا نہیں دیکھیا، یہ جو کہندا کر دیندا ہے، تو فقیر صاحب واپس چلا جا کے لتاں نہ بنوا لئی. میں 6 مہینے اس کا نون روٹی سن کے بالآخر دعوت قبول کر لی، انہیں نون روٹی دیتی مینوں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے باہر نکلے کہ میں نے ادھار پکڑ کے کسی کو جو آپ کے پاس ہے، اور آپ کی نیکی یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اپنے مہمان کا اپنی حیثیت کے مطابق اکرام کریں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد، بڑے کمزور یمن کے رہنے والے، شیخ کے درسوں میں بیٹھنے والے، اپنی محبت میں آ کے شیخ کو کئی دفعہ انہوں نے دعوت دی، شیخ صاحب کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لائیں. تو ایک دن کہتا ہے کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ شیخ صاحب ہمارے گھر تشریف لائیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، آج کا کھانا تمہارے گھر کھائیں گے، ایک شرط کے ساتھ کہ تم کوئی تکلف نہیں کرو گے، جو کچھ ہے بس وہی پیش کرو گے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک جگہ پہ درس ہے، میں نے درس دینا ہے، تو میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھو، وہاں درس دیں گے، اور درس دے کے پھر ہم تمہارے گھر جائیں گے. کہتا میں نے تو دعوت دی تھی، تو جب وہ شیخ صاحب نے قبول کر لی تھی، میری لتاں کمڑ لگ گیا. اب یہ مفتی اعظم اور میرا چھوٹا سا شگا، ٹھیک ہے چلیں. اب وہ گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم چلے تو شیخ کا جو درس تھا وہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے قصر میں تھا، رات کو پروگرام تھا، اور ملک فہد رحمہ اللہ نے
بڑا شاندار، پتہ ہے آپ کو بادشاہوں کا جو دسترخوان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اور وہ بار بار کہے کہ شیخ درس کے بعد کھانا آپ نے کھا کے جانا ہے، کہتے نہیں میری ایک جگہ پہ دعوت ہے، اور وہ یمنی کہے کہ میں اس ٹائم رونڈے ابھی میں کدو دعوت دیتی سی جی آج شیخ صاحب یہ دعوت قبول کر لیں تو میں بھی شاہی دسترخوان سے پتہ نہیں کیا کچھ کھا لوں گا، اگلے دن کا بھی کھا لوں گا۔ اور شیخ نے کہا کہ نہیں میری دعوت ہے، میں نے اپنی دعوت پر پہنچنا ہے، اور میں شیخ کے ساتھ اپنے گھر لے گیا، جو میرے پاس تھا میں نے لا کے رکھ دیا۔ اپنے مہمان کا اکرام ضرور کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ختنہ ہے بچے کی اور اس پہ دعوت ہمارے قوم قبیلے کا رواج ہے اور اس کے لیے بھلے ادھار لے کے کریں، جو غیر شرعی رسم ہے تو ویسے ہی نہ کریں۔ آپ نے دیکھیں گے شادیوں پہ پھر آگے 2-3 سال تک ادھار نہیں اترتا، باپ مر جائے اللہ رحم فرمائے تو اس کا 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں غریب سے غریب بھی ہوگا تو سود پہ پیسے لے کے بھی اسے قوم برادری کا منہ بند کرنا پڑے تو کرے گا۔ ایک تو غیر شرعی رسم ہے اور دوسرا پھر لوگوں سے قرض لے کر۔ نہیں پیارے بھائی، آپ کے پاس کچھ نہیں، اپنی مسکراہٹ سے اگر اپنے بھائی کا استقبال کر لیں تو اللہ اس پہ بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں اگر پانی ڈال دو تو اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ آپ پانی بھر رہے ہیں ٹونٹی سے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا حرم میں جاتے ہیں تو زمزم لینے والوں کی لمبی لائن ہے، آپ نے گلاس بھرا، پیچھے کوئی اور بھائی پیاسا نظر آیا، اپنا پانی ان کو پکڑا دیں گے، آپ کا کچھ لگا، صرف یہاں سے بھر کے آپ نے پینا تھا، ساتھ والے کو دے دیا، اس دینے پر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، کسی اور کا ڈول ہے، آپ پہلے اپنے اس بھائی کو پلا دیتے ہیں تو اللہ اس پر بھی آپ کو نیکی دیتا ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کر چہرہ لے جانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی بھائی کو راستہ بتانا صحیح، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ سے راستہ کوئی پوچھ لے، مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور آپ اسے صحیح راستہ بتا دیں، آپ کے لیے نیکی لکھ دی جائے۔ یہاں پہ تنبیہ کے طور پہ عرض کروں، بعض لوگ اس کو شغل میلہ سمجھتے ہیں، کسی کو پٹھے راتے پڑا، کسی نے راستہ پوچھا اور اس نے وہ راستہ اس کو غلط بتایا، اور پھر وہ دوستوں بیٹھا کپے ہانک رہا ہے، آج میں انہوں ایسے پٹھے راتے گویا 2 گھنٹہ پھرتا رہے گا، انہوں راہ نہیں لبڑا۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کسی بھائی کو کوئی راستہ بتانا یہ آپ کے لیے نیکی ہے، اور اگر اس کو گمراہ کر دو گے، راستے سے ہٹا دو گے تو اس کے گناہ کا اندازہ خود کر لو۔ اسی طرح کوئی نبینا آدمی ہے، وہ راستہ کراس کر رہا ہے، اس کو راستے کا علم نہیں ہے، آپ اس کی چھڑی پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہ راستہ صحیح راستے پہ چلا دیتے ہو، وہ کہیں گرنے لگا ہے اس کو رہنمائی کر دیتے ہو تو اللہ اس کو بھی صدقہ بنا کے آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے۔ راستے سے پتھر کا ہٹانا، راستے سے کانٹوں کا ہٹانا، آپ سفر پہ ہیں، بائک پر ہیں، گاڑی پر ہیں، آپ نے دیکھا ایک بلاک پڑا ہوا ہے، آپ تو سائڈ سے ہو کے گزر گئے، ہو سکتا ہے پیچھے آنے والا اوور سپیڈ آ رہا ہو، تیز آ رہا ہو، یا اس کی نظر اس پہ نہ پڑے اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اپنی گاڑی سائڈ پہ لگا کے وہ تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا دیں۔ اکثر راستے میں گٹر کے ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ منہ کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں گر کے مر سکتا ہے، اس کے آگے پیچھے پتھر لگا کے لوگوں کو ڈرا دیں، بچا دیں کہ اس چیز سے بچ جائیے، تو یہ بھی اللہ اپنے بندے پر رحمت کرتا ہے، ان عملوں کو بھی نیکی بنا کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، اپنی بیوی پر خرچ کرنا اللہ اس کو بھی نیکی بنا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے، نیکی کے کئی آپشن بیان کیے، کوئی فی سبیل اللہ دے رہا ہے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں دے رہا ہے، کوئی مسجد میں دے رہا ہے، کوئی یتیم کو دے رہا ہے، اور وہیں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ 1 درہم وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ اس لقمہ ڈالنے پر بھی اس کو جو اجر دیتا ہے وہ باقی تمام نیکیوں والے کاموں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ، بڑے سخی، مسجد مدرسہ دین ہر چیز میں بڑے سخی، اور جب معاملہ آ جائے بیوی بچوں کا، اپنے گھر بار پہ خرچ کرنے کا، تو وہاں آپ کو دیکھو کہ کنجوس ترین، کنجوسی میں اس کا ہاتھ ڈوبا ہوا ہے، اپنے سگے بچوں پر، اپنے
بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر۔ ایک شخص نے مجھے سوال کیا اور اس کے سوال کے درد سے میں کانپ اٹھا۔ اس نے کہا جی وہ اپنی والدہ اور والد پر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنہوں نے اپنا خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا پوسا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ وار دیا ہے، اب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ، مطلب تیرے پاس اتنا مال ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑی، اور وہ مال تو نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، اور ماں باپ پر وہ میل کچیل جو مال کی ہے وہ لگا رہا ہے۔ سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، ان کی حالت دیکھو تو جیسے کوئی فقیر ہیں، اور یہ دنیا جہان کی نیکیاں کر رہا ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا جو دینار خرچ کرے گا اس کا اجر باقی تمام سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھنے لگا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا کون ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ مل جائے تاکہ اسے جماعت کا ثواب ملے؟ اس کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، بیٹھے ہیں، ایک بھائی آتا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اکیلا نماز پڑھنے لگا ہے، اور آپ ساتھ مل کے اس کے نماز پڑھ لیتے ہو، آپ کی نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی، لیکن اسے کیا ملے گا؟ جماعت کا ثواب، اور آپ کے لیے وہ صدقہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کے پاس جو اضافی کھانا ہے وہ اپنے کسی غریب بھائی کو کھلا دیں۔ جب تک یہ فریج نہیں آئے تھے نا تو صدقے کا رواج دیہاتوں میں، گاؤں میں بڑا شاندار ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ دودھ خراب ہو جائے گا، چلو نالین دے آؤ، وہ استعمال کر لیں گے۔ یہ چیز خراب ہو جائے گی، چلو فلاں کو دے آؤ۔ جو پکا کھا لیا گھر والوں نے، جو بچا غریبوں میں بانٹ دیا۔ جو دے موئے فریج آئے نے ہوں تے 15 دن دا پرانا سالن بھی فریز کر لیندے نے، بھی چلو کوئی نہیں ہو، وہ تو بچے اسی فریز کرتا۔ غریبوں کا حق کہاں گیا؟ یتیموں کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پڑوسیوں میں محبتیں ختم ہو گئی۔ پڑوسیوں میں محبت نام کی چیز نہیں ہے۔ پہلے محبت کیوں تھی کہ یہاں گوشت پکا ہے تو اس میں ایک گلاس پانی اور ڈال کے ایک بوٹی تھوڑا سا شوربہ پڑوسیوں کو بھی گیا ہے، ادھر سے جو اضافی ہوا وہ ادھر آ گیا، تو پورے گاؤں کے اندر یہ سرکل چلتا تھا کھانے پینے کا، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا۔ تو الحمدللہ محبتیں بھی تھی۔ اب جو کھا لیا باقی فریز، وہ 15 دن، مہینہ فریز رہتا ہے، تو جب کسی پڑوسی کو کچھ کھلائیں گے نہیں تو اس کے دل میں آپ کا پیار کہاں سے آئے گا؟ تو اپنی خوراک کو اپنے پڑوسیوں پر اضافی خوراک خرچ کر دینا، اس میں بھی اللہ صدقہ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنا مقصود بیان نہیں کر سک رہا، آپ اس کی ترجمانی کر دیں۔ کوئی کسی کو بات کہنا چاہتا ہے لیکن وہ معافی ضمیر بیان کرنے کی اس میں قوت نہیں ہے، آپ نے اس کی وکالت کر کے اس کا مسئلہ دوسرے کو سمجھا دیا، اس پر بھی اللہ آپ کو نیکی دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے۔ اِنَّ سَلَامَكَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ صَدَقَةٌ، اللہ کے بندوں کو سلام علیکم کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کچھ خرچ ہوتا ہے؟ جہاں کوئی مسلمان بھائی آپ کو ملا، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی۔ اور اب تو سلام، ہاں جی کی حال جے، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی کی حال جے، کیا ملے گا اس سے؟ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، کیا ملا آپ کو؟ ہلا السلام علیکم، آپ فون کرو السلام علیکم، ہلا السلام علیکم، ہلا واللہ السلام علیکم، ایش فیک انت، کیا ملا آپ کو؟ آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے اسے ہلا کہا، اگر آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نیکیاں آ گئی۔ تو وہ الفاظ، ملنا تو ہے بھائی کو، سامنا تو کرنا ہے، گفتگو کا آغاز تو کرنا ہے۔ ایک شخص کے گھر کے حالات کچھ تھوڑے سے خراب ہو گئے، میاں بیوی، آپ اس میں ناراض ہو گئے، اور وہ ناراض ہو کے بیوی بھی خاموش ہے، خامند بھی خاموش ہے۔ یہ خامند جب بھی اپنے گھر میں آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو گیٹ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کر کے گھر میں آتا ہے۔ تو آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آئیں، شیطان پیچھے رہ جائے گا۔ سلام کریں اپنے گھر والوں پر تو اس کا اجر و ثواب الگ ملے گا۔ تو اس کی بیوی نے کچھ دنوں بعد کہا کہ میں آپ سے شدید ناراض تھی، اور 3-4 دن سے ہماری بول چال نہیں تھی، اور میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ یہ ناراضگی میں لمبی چلاؤں گی۔ آپ جب ہر نماز کے بعد گھر میں داخل ہوتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلند آواز سے کہتے، آپ کے اس سلام سے میرے دل میں آپ کی محبت دوبارہ آ گئی، ساری ناراضگی ختم ہو گئی۔ تو اپنے گھروں کو
ان چھوٹے چھوٹے عملوں سے جنت بنائیے، اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ سمجھیے، اپنے گھر میں آئیں سلام کریں۔ اسی طرح وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ، بڑی اہم بات ہے، آپ کا اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ ان کا حال دیکھیں نا تو دی کرتا ہے 2 گرے آلو دار دے لیے، کپڑے میلے، جسم سے بدبو، ٹوپی ایویں جی میں پتہ نہیں 6 مہینے دھوتی نہیں، بوٹ سے پاؤں نکال دے تو جرابوں سے بدبو پورا کمرہ بھر دے گا۔ پتہ کریں کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ، ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک علاقے کا واقعہ سنایا کہ وہاں بینک والوں نے جو سب سے زیادہ جس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ رہی پورے سال، اس کو کچھ گفٹ دینے کا پروگرام بنایا۔ تو بینک کے ذمہ داران اور وہ کاروباری لوگ آئے، ایک بڑا اچھا فنکشن تھا، تو اس کے اکاؤنٹ میں کئی کروڑ تھے، زمیندار آدمی تھا، تو اسے ایک انہوں نے کرولا کار یا کوئی بھی گاڑی بطور گفٹ اس کے لیے رکھی، بڑا اچھا فنکشن، اسے چابی دی۔ وہ جو صاحب تشریف لائے کروڑ پتی، وہ پاٹے سپیکر اسٹوکر تھے نا، CD 70 پرانا کے دور کا، پھم پھم پہنچ گئے، دھوتی پائی، پرانے کپڑے پاٹے پرانے، برا حال۔ چابی لی اور مینیجر سے کہنے لگے اے گڈی بیچ کے نا میرے اکاؤنٹ پیسے جمع کرا دیں۔ اپنی ذات پہ نہیں لگانا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں اپنا مال کھانا نصیب نہیں، ان کے مال پر پھر اولاد عیاشی کرتی ہے، وہ پھر اڑاتی ہے، عیاشی نہیں کرتی، وہ پھر کیوں؟ اس نے اپنی جان کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اللہ اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کے جوتے اچھے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فضولیات میں، دنیا کا سب سے مہنگا ترین موبائل آپ کی جیب میں ہے، آپ کی گاڑی کا نمبر جو ہے وہ دنیا کا سب سے یونیک نمبر ہے، اور آپ نے وہ 5 لاکھ ریال دے کے خریدا ہے، کسی نے ملین دے کے خریدا ہے، یہ فضولیات ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ لیکن کم از کم اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، یہ آپ کے جسم کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو اپنے اوپر خرچ کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی کہا ہے، بندے کا اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، یہ اپنے اوپر کر رہا ہے، لیکن اللہ اس پر بھی اس کو نیکی دے رہا ہے۔ ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، کسی مسلمان نے کوئی چیز کاشت کی، کوئی پودا، کوئی فصل، کوئی چیز کاشت کی، اس میں سے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو جس نے کھا لیا وہ اتنا حصہ اس کی نیکی کے اکاؤنٹ میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جاتا ہے۔ وما سرق منہ لہ صدقہ، اس سے اگر کچھ چوری ہو جاتا ہے تو وہ صاحب کاشت کے لیے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں، مالٹے کے باغ لے گزرتے ہوئے کسی مسافر کو پیاس لگی نے مالٹا توڑ لیا، کھا لیا، تو یہ جو توڑ کے کھا گیا ہے صاحب باغ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبداللہ عبدالعزیز راجحی رحمہ اللہ ہمارے بڑے پیارے بزرگوں میں سے تھے، میرا ایک بڑا قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ۔ خرچ کے روڈ پہ ان کا ایک مزرعہ تھا جس میں 60,000 اعلیٰ ترین کھجور کے درخت۔ میں اکثر وہاں اپنے مکتب دعویٰ کی طرف سے درس دینے جاتا، تو میں نے ایک منظر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ ہر درخت پہ، کھجور کے درخت پہ جو پھل آتا ہے، خوشے لگتے ہیں، 5-5 4-4 6-6 خوشے لگتے ہیں، ایک ایک خوشہ 10-10 12-12 15-15 کلو کا ہوتا ہے۔ تو وہ سارے خوشوں پہ جب پکنے کے قریب ہوتے ہیں، پلاسٹک کے سوراخوں والی وہ جالی تھیلی جو ہوتی ہے وہ چڑھا دی جاتی ہے، تو اس کے ہر درخت میں سے ایک خوشہ خالی ہے۔ اگر 4 خوشے لگے ہیں تو 3 پہ تھیلیاں چڑھ گئی، چوتھا ننگا ہے۔ تو اکثر کام کرنے والے ہمارے انڈیا پاکستان کے بھائی وہاں پر، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ہر درخت میں سے ایک ایک تھیلی، 60,000 درخت ہے تو 60,000 خوشے، اس کے اوپر تھیلی نہیں چڑھی ہوئی۔ کہا یہ شیخ عبداللہ کا حکم ہے کہ یہ پرندوں کا رزق ہے، اسے بند نہیں کرنا، یہ پرندوں کا رزق ہے، اسے بند نہیں کرنا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تیرے باغ میں میری مخلوق آتی تھی اور تیرے درختوں سے چگتی تھی
تو نے تھیلیاں چڑھا کے میری مخلوق کا رزق بند کر دیا۔ میں وہیں کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ اللہ تیری شان، اللہ تیرے ایسے ایسے بندے بھی ہیں، وہ اپنی تیری مخلوق کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، وہ پرندوں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ میرے باغ میں پرندے آتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اتنا بڑا تیرا باغ تھا، اگر پرندوں کی چونچ نے تھوڑے سے پھل کھا بھی لیے تو تو نے ان پرندوں کو محروم کر دیا تھیلیاں چڑھا کے۔ تو یہ میرے مزرعے میں کام کرنے والی جو لیبر ہے ان کا رزق ہے، جتنے مرضی یہاں کھڑے ہو کر کھائیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی مدیر روکنے کی اجازت نہیں رکھتا، کسی کے پاس ہمت نہیں ہے وہ کہ کیوں کھا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے جب اس کا دل چاہے جتنی کھجور۔ اور میں نے اس مزرعے میں درس دینے اکثر جایا کرتا تھا، اس میں سے ایک دانہ کھجور کا بھی شیخ کبھی سیل نہیں کرتے تھے، سارا کا سارا افطاریوں میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس کے بندے پھر اس کے راستے میں یوں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے چوری ہو گئی وہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی جانور نے کھا لیا وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اکل الطیر فہو لہ صدقہ، پرندے آ کے چگ لیتے ہیں باغ سے تو اللہ اس پرندوں کے چگنے کو بھی اس صاحب باغ کے لیے صدقہ بنا دیتا۔ ہم تو بچپن میں کیا دیکھتے تھے، امرود کے باغ کے باہر وہ پیپے کھڑکانے بیٹھے ہوتے طوطے اڑانے واسطے، یا پٹاخے مارتے تھے، یا کوے مار کے ٹانگ دیتے تھے، یا کالے کپڑے کے پرندے نہ آئیں۔ اگر کسی کے درخت سے پرندوں نے کچھ کھا لیا تو صاحب درخت کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سلسلے میں اس کو جو تکلیف، یہ باغ لگائے، یہ درخت لگائے، اس سلسلے میں اسے کوئی تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، وہ نقصان بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ من احیا ارضا میتۃ فلہ منہا یعنی اجر۔ بنجر زمینیں دیکھیں نا، ریگستان کے اندر زمینیں ہوتی ہیں، بنجر زمینیں، جو ان بنجر ویران زمینوں کو آباد کرتا ہے، ان کو دوبارہ کاشت کے قابل کرتا ہے، تو اس کاشت کے قابل کرنے پر اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ وولدک وزوجتک وخادمک، آپ نے جو کھانا کھایا آپ کے لیے وہ صدقہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے خادم لیبر کو کھلایا۔ لہو بکل صلاۃ صدقہ، بیوی بچوں کو کھلانے کا صدقہ، جب مسلمان نماز ادا کرتا ہے ہر نماز پہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وصیام صدقہ وحج صدقہ، وہ روزے رکھتا ہے اسے صدقے کا اجر ملتا ہے، وہ حج کرتا ہے اللہ اس میں بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ان تمام کاموں کو جو ہم دن رات میں کرتے ہیں اس کو صدقہ بیان کیا ہے۔ تو پیارے بھائی، صدقہ صرف مال کا نہیں ہے، صدقہ صرف مال کا نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے اعمال، آپ کے اور میرے عمل نیتوں کی بنیاد پر درست ہو گئے تو ہر عمل نیکی بن کے ہمارے اکاؤنٹ میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کتنی عظیم دولت ہے۔ اہل علم اس میں کلام کرتے ہیں کہ ایک شخص مال خرچ کرتا ہے اور ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اجر میں کون سا زیادہ ہے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگا لیتا ہے اس کا اجر مال خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ ہے۔ مال خرچ کرنے والوں کا بڑا اجر ہے، لیکن اگر کوئی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، عادت بنا لے، چلتے پھرتے اس کی زبان خاموش نہیں ہوتی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس کی زبان پہ طاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو یہ سارا مال خرچ کرنے والے کے مقابلے میں جیت جاتا ہے۔ دلیل اس کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے زیادہ افضل، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل، دشمن کی گردنیں مارنے اور دشمن سے گردنیں مروانے سے افضل۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ کچھ لگے گا اس پہ، وہ خرچہ آئے گا، بہت محنت والا کام ہے؟ نہیں، اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، فضول بولنے کی بجائے، فضول اپنا وقت موبائل پہ ضائع کرنے کی بجائے، فضول گانے سننے اور ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے، آپ اپنی زبان کو الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے صبح ہونے پر،
پورے دن میں اس کے مقابلے پر اس سے کوئی بڑھ نہیں سکتا سوائے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھ لیا. اور اگلا رزلٹ کتنا پیارا ہے کہ سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اور اگر یہ شام کو پڑھ لے گا تو اس کی ساری رات شیطان کے شر سے یہ محفوظ ہوگا. اس سے کوئی نیکی میں جیت نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھ لے. ایک شیخ کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک مریض کو دم کرنے لگے، راقی تھے، تو اس میں جن تھا، وہ جن بولنے لگ گیا. شیخ نے کہا نکلو، چھوڑ دو اس مریض کو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا. کہا ہاں بولو کیا شرط ہے؟ کہا اس میں سے نکلوں گا آپ کے اندر آ جاؤں گا. تو کہا کوئی بات نہیں، آ جائیں، ویلکم، تشریف لاؤ، اینو چھڈو، آ جاؤ. تھوڑی دیر میں وہ رونے لگ گیا. تو کہا رو کیوں رہے ہو؟ تم نے کہا تھا میں اس کو چھوڑ کے آپ کے اندر آؤں گا. کہا نہیں، آپ نے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھا تھا. جو مسلمان یہ پڑھ لے ہم شام تک اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے اس اجر کا، یہ ہے اس نیکی کا، یہ ہے اس ذکر کا فائدہ. بعض بندے ویسے نیکی نہیں کرتے تو جن کے ڈر سے کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا ٹوٹکا ہے. ایک عورت نے شیخ کو فون کیا، سچا واقعہ ہے. اس نے کہا شیخ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا، اور میں اسے سمجھا کہ ناراض ہو کہ میرے بچے ہیں، اب میں چھوڑ کے جاؤں بچے لے کے، میں ایک ہیلا کرنے لگی ہوں، آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے. میں ٹھیک ہوں، کیا ہیلا تیرا؟ کہ میں اب ڈرامہ کرنے لگی ہوں کہ میرے اندر جن ہے، اور آپ ہی ہمارے پڑوس میں امام مسجد، خطیب مسجد کے شیخ ہیں، یہ لازمی بات ہے آپ کوئی دم کے لیے مجھے لے کر آئے گا تو ذرا میری ہیلپ کرنا، میں نے اپنے بندے کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں. تو اس نے وہ ڈرامہ کیا، شور شرابہ کرنے لگی، پونچھ چھانچھی چھلانگیں ماری. یہ پریشان ہو گیا، کوئی جن شن آ گیا، یہ جا کے امام کو لے کے آیا. امام صاحب نے بیٹھ کے اس پہ پڑھائی کی تو اس عورت نے اپنی آواز بدل کے کہا میں بہت بڑا جن ہوں. شیخ نے کہا نکل اس میں سے. کہا ایک شرط پہ نکلوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا اور اس کے خامد میں آ جاؤں گا. خامد نے کہا تو ادھر رہے میرے کو نا، تو ادھر رہے میرے مگر وہ پہننا اسی میں رہے. انہوں نے کہا نہیں اب شیخ آ گئے ہیں تو اب میں اس میں سے نکلنے لگا ہوں. تو شیخ نے کہا تو اس کے خامد میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس کو چھوڑ اس میں کیوں جاتا ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے اس کے اندر جانے جانا ہے. میں کہا اچھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. شیخ ذرا اس سے کہیں کہ تو شیخ نے کہا اچھا میں درمیان کا راستہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ اس میں سے نکل آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ رہا کرو، جس ٹائم یہ نماز چھوڑ دے اس کے اندر چلے جانا. کہتا شیخ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اب میں اس میں سے نکلنے لگا ہوں لیکن میں اس کے خاوند کے دائیں بائیں رہوں گا، اور یہ جس دن سے نماز چھوڑی جماعت سے میں فوراً اس کے اندر جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکل آؤ. وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. شیخ نے کچھ عرصے بعد اس سے رابطہ کیا، ہاں سنا، کہنے لگی موذن کو چابی لے کے جیب پہ یہ مزید کھول دے. یہ ہے تو یہ بھی ایک نسخہ ہے، اگر کوئی قابو نہ آ رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے. تو پیارے بھائی اپنے گھروں کو، اپنی جان کو نیکیوں کا عادی بنائیے، کیونکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے. جوان موت ہے تو آپ عام روٹین ہوگی، راجی مجمع کی نماز پڑھ لیں تو آپ کو روز ہی خبر ملے گی. امام صاحب اعلان کرتے ہیں 8 مرد ہیں، 5 عورتیں ہیں، 7 بچے ہیں. یہ جنازے اگر میرا اور آپ کا دل نرم نہیں کر رہے تو پھر یہ دلوں پہ زنگ پڑا ہوا ہے. اس کا علاج کیجیے، اور اس کا علاج اللہ کی یاد میں ہے. جو جس کو یاد کرتا ہے اسے محبت کرتا ہے. محبوب کو یاد کرتے ہیں تو محبوب سے محبت بڑھتی ہے. وہ تو ہمارا رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں. اللہ ہمیں موت دے اس حال میں. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہمارے عملوں کو خالص اپنی رحمت سے اپنی ذات کے لیے بنا دے اور قبول فرما دے، اور ریاکاری سے بچا دے. اللہ ہمارے ماں باپ جو تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کو کرمٹ کرمٹ جنت عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اللہ بلاد توحید کی حفاظت فرما. اللہ اس دھرتی پہ اس سے بہتر ملک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا
جہاں صرف تیری ایک اکیلے کی عبادت ہوتی ہے، کسی کی پوجا تیرے علاوہ نہیں کی جاتی۔ اللہ اس بلاد حرمین کو، اس بلاد توحید کو شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ امن کا گہوارہ بنا رہے اور یہاں سے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا رہے۔ اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر عطا فرما، صحت والی، ایمان والی، شفا والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما۔ اے اللہ جیسے آج اپنا دین سیکھنے کے لیے تو نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔